بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر مبین۔ کہتے ہیں کہ اگر جنگل کا بادشاہ گیدڑ کو بنا لیا جائے تو وہ جو بچا کچا جنگل ہوتا ہے باقی فتح کرنا تو دور بلکہ وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اور اس میں موجود شیر بھی اس قابل نہیں رہتے کہ وہ جنگ کو جیت سکیں۔ اسی حوالے سے میجر گورو آریہ انڈیا نے جب یہ جنگ شروع ہوئی، جب یہ اس جنگ کا آغاز ہوا، جب اس جنگ کے آغاز کی باتیں ہونے لگیں تو سب سے پہلے جب پہلگام میں اٹیک ہوا 22 اپریل 2025 کو، میجر گورو آریہ نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس کے اوپر تقریباً 5 ملین سے زیادہ ویوز آئے، اور وہ ڈائریکٹلی مودی کے لیے تھا، نریندر مودی کے لیے، کہ گھس جاؤ پاکستان کے اندر، فتح کر لو پنڈی کو، 2-3 شہر ان سے لے لو تاکہ ان کو پتہ چل جائے، ان کے ہیڈ کوارٹر کو ان کو اڑا دو، جی ایچ او کے اوپر حملہ کرو، میں پنڈی سے آوازیں سننا چاہتا ہوں، میں پنڈی سے چیخیں سننا چاہتا ہوں، اب میرا دل کرتا ہے، میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ ایک بیان کی وجہ سے انڈیا کا کتنا نقصان ہوا، پاکستان کا کتنا نقصان ہوا، کسی نے نہیں سوچا، اس بندے نے نہیں سوچا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بے وقوف وہ ہوتا ہے کہ جس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ اگر میں یہ بات کروں گا تو اس سے فلانا نقصان ہو جائے گا، مگر وہ رکتا نہیں ہے، یعنی بے وقوف یعنی وقف کرنے والا نہیں، یعنی نہ ٹھہرنے والا، تو وہ ایک قسم کا بے وقوف ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی، یہ ایک الگ بات ہے، اس کو پتہ ہے وہ پھر بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ بٹ آج میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو تفصیل سے جواب دوں کہ جو اس جنگ کے دوران اس نے باتیں کی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ سب کے اوپر اسے رسپانس ملے، اور ایک ایسا رسپانس تاکہ اس کو پتہ بھی چلے، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ کرٹیسزم برائے اصلاح، تو میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کی کرٹیسزم ہو جائے، شاید اسے عقل آ جائے، شاید اسے سمجھ آ جائے کہ اس نے جو باتیں کی وہ یقینی طور پر غلط تھی۔ پہلی چیز جو اس نے جو بیان دیا، اس بیان کے مطابق، اس بیان سے ایسا لگ رہا تھا کہ انڈیا تو ہمارے اوپر چڑھ جائے گا اور پاکستان کو ایسی فتح کر دے گا، لیکن ہم نے انڈیا کا اصل چہرہ دیکھا اور ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ چونکہ یہ جو بندہ تھا، یہ جو کہہ رہا تھا، یہ تو سب پھڑے مار رہا تھا، اور میرے خیال سے تو یہ کہ جس طرح کہ میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا، میں اپنی بات سے کبھی بھی نہیں پیچھے ہٹوں گا، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ فکس جنگ تھی، یہ فکس وار تھی کہ جس میں انڈیا اور پاکستان ملے ہوئے تھے۔ میں آج بھی اس چیز کے اوپر اپنے اس بیان کے اوپر آج بھی ثابت قدم ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو کہا گیا تھا ایسا کرنے کے لیے تاکہ دونوں قوموں کے اندر یہ بھڑک سکے آگ کو، اس آگ کو مزید بھڑک سکے، یا نہیں اس نے اپنی طرف سے کہا تھا یا جو بھی تھا، لیکن اگر یہ وار فکسڈ بھی تھی، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ فکس تھی، مگر سی این این نیوز نے جو اس کے اوپر رپورٹ بنائی کہ اس پورے وار کا جو رزلٹ تھا اس کا کمپیریزن کیا ہے، وہ یہ کہ اگر انڈیا اتنا ہی طاقتور تھا تو اس کے 6 جہاز، 6 اس کے فائٹر جیٹس کیوں مارے گئے، اور اس میں 2 رافیل بھی تھے کہ جو فرانس سے انہوں نے $280 ملین دے کر ایک خریدا تھا، پاکستان کے ایک بھی نہیں گرا۔ پاکستان کو تقریباً 78 ڈرون جو ہے وہ انہوں نے گنوائے ہیں پاکستان نے، لیکن اگر آپ دوسری طرف انڈیا کو دیکھیں تو انڈیا نے کتنے گنوائے؟ 553 ڈرون۔ پاکستان نے 3 ایئر بیس، انہوں نے پاکستان کی 3 ایئر بیس کے اوپر حملہ کیا اور تقریباً اس میں سے بہت کم ہی نقصان ہوئے، زیادہ نہیں ہوا، لیکن اگر آپ انڈیا کی بات کریں تو ان کے 11 ایئر بیس کے اوپر حملہ کیا گیا پاکستان کی طرف سے اور ان کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ تو اگر ان کا ایئر ڈیفینس سسٹم اتنا ہی اچھا تھا، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ جنگ فکس تھی، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، لیکن اگر ان کا ایئر ڈیفینس سسٹم اتنا ہی اچھا تھا تو پھر وہ کیوں ان میزائلز کو روک نہیں سکے یا ان جہازوں کو اڑا نہیں سکے؟ ایک فائٹر جیٹ بھی آپ لوگ مارنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ سولجرز کی اگر آپ بات کریں تو صرف پاکستان نے صرف ایک سولجر، ہمارا صرف ایک سولجر شہید ہوا ہے، مگر آپ دوسری طرف اگر آپ انڈیا کی بات کریں تو ان کے تقریباً 21 سولجر۔ سیویلینز کی بات کریں تو اس جنگ کے دوران میزائل سے ہمارے تقریباً 13 سے زیادہ سیویلینز ہمارے شہید ہوئے ہیں اکارڈنگ ٹو دا سی این این نیوز، بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو، کیونکہ بہت زیادہ ہماری شہادتیں ہوئی ہیں، اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی بہت زیادہ شہادتیں ہوئی، مگر یہ ایک شرمناک بات ہے انڈیا کے لیے یا ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے سیویلینز کے اوپر حملہ کیا، کیونکہ اکارڈنگ ٹو دا رولز آف وار کبھی بھی سیویلین کے اوپر حملہ نہیں کیا جاتا۔ فوج سے ریلیٹڈ جو بھی جگہ ہے اس کے اوپر آپ حملہ کر سکتے ہیں، بٹ ناٹ آن سیویلینز، ناٹ آن دا پبلک سیکٹر۔ یہ بھی ان کی ایک بڑی ناکامی ہے کہ یہ 13 بندے تو نہیں ہمارے شہید ہوئے، اس سے کہیں زیادہ ہیں، مگر ان دا وار اٹس ناٹ الاؤڈ ٹو ٹارگیٹ دا سیویلین۔ یہ انڈیا کے لیے بہت شرمناک بات ہے، لیکن ہمارے پاکستان کی طرف سے ایسا کوئی عمل نہیں کیا گیا اور یہ قابل تعریف ہے۔ ایئر ڈیفینس سسٹم، انڈیا کا ایئر ڈیفینس سسٹم پورا کا پورا تباہ ہو گیا، کیونکہ ہم نے جتنے ان کے اوپر حملے کیے وہ ان سب کو روکنے میں ناکام ہوئے، ہم تو پھر بھی ڈرون ہم نے گرا دی، تو ہم تو پھر بھی کچھ نہ کچھ کامیاب ہو گئے، ہمارا ایئر ڈیفینس سسٹم افیکٹ نہیں ہوا، مگر ان کا ایئر ڈیفینس سسٹم ایک پورا انہوں نے لاس کیا اس کا۔ دا سن آف پگ، سور کی اولاد، جناب میجر گورو آریہ صاحب نے ایران کے وزیر خارجہ کو سور کی اولاد کہا، اور یہ ویڈیو پوری سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ وائرل ہوئی۔ دیکھیں، ایک ایسا بندہ کہ جو خود اس طرح کے الفاظ یوز کرتا ہے ایک ایسی کنٹری کے وزیر خارجہ کے لیے کہ جہاں پر پہلگام کا جب اٹیک ہوا تو ایران نے آپ کے لیے صرف پیغام نہیں بھیجا، آپ کے ساتھ صرف ٹیلی فونک رابطہ نہیں کیا، بلکہ خود ایران کا وزیر خارجہ اٹھ کر آپ کے پاس آیا تاکہ آپ دونوں ممالک کے جو ڈپلومیٹک آپ کے میٹرز ہیں وہ سیف رہیں اور ان کو کوئی نقصان نہ ہو، آپ کے کانٹیکٹ سیف رہیں۔
یہ نہیں کہ صرف ایران کے ساتھ آپ جو ہے وہ ان کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس وجہ سے ایران آپ کے پاس آیا، نہیں اس لیے نہیں، بلکہ وہ آپ کے بہت زیادہ فوائد ہم سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو ایک ایسا بندہ جو خود اس لہجے میں کسی وزیر خارجہ کو کسی ملک کے، پھر ایران جیسے ملک کے جو امریکہ کے ساتھ ٹکراتا ہے، اس کے وزیر خارجہ کو اگر آپ ایسی بات کریں گے تو آپ کو تو کرٹیسائز کا کوئی حق ہی نہیں بنتا۔ آپ نے یہ کہا آج کی آپ کی ویڈیو میں، آپ نے یہ کہا کہ اورنگزیب احمد کے جو پاکستان کے ایئر فورس کے ایئر مارشل ہیں، آپ نے یہ کہا کہ انہوں نے پلوامہ میں جو اٹیک 2019 میں ہوا تھا انہوں نے ان کو بریلینٹ آپریشن کہا۔ پھر یہ کہا کہ اگر ایک سڑک پہ چلتا ہوا بندہ ایسی بات کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر اگر ایک ایئر مارشل اس طرح کی بات کرتا ہے تو یہ مسئلہ تو ہے، یہ ایک بڑی شرمناک بات ہے پاکستانیوں کے لیے۔ یہ آپ نے کہا، مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ جیسے بندے سے یہ بات سن کر، آپ جیسے بندے کے منہ سے یہ بات سن کر کہ جس سے ماضی میں، بلکہ ابھی کچھ دن پہلے ہی ہم نے ایک وزیر خارجہ کے لیے سور کی اولاد جیسے القاب بھی ہم نے سنے۔ آپ لوگ نفرت میں اتنے زیادہ گر جاتے ہیں انڈین کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں۔ اینڈ ادر تھنگ کہ یہ بندہ اتنی مکاری سے، اتنی چالاکی سے جھوٹ بولتا ہے کہ اگلا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اب تو یہ اڑا دے گا پاکستان کو، اب تو یہ اڑا دے گا ایران کو، اب تو انڈیا کو کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سو لک ایٹ دیئر کہ کوئی بھی ملک اس دنیا میں بغیر کسی کے ساتھ روابط رکھے ہوئے، بغیر کسی کے ساتھ ان کی جو فورن پالیسی ہے اگر اس میں یہ نہیں ہے کہ دوسرے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، نیور ایور اٹ کین سروائیو، وہ کبھی بھی سروائیو نہیں کر سکتا۔ یہ آپ یاد رکھیں، ایسا نہیں ہے کہ انڈیا جو ہے وہ سپر پاور ہے، وہ خود اکیلے رہ سکتا ہے۔ خود امریکہ کسی کے ساتھ روابط رکھے بغیر نہیں رہ سکتا۔ دین ہاؤ از اٹ پاسبل کہ انڈیا رہے؟ یہ بندہ اتنی مکاری سے، اتنی چالاکی سے جھوٹ بولتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ اس نے کس طرح سے، یعنی اگلے بندے کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے۔ اس نے اپنے بہت سے انٹرویوز میں یہ کہا کہ JF-16 JF-17 ہم نے گرایا پاکستان کا، اور ہم نے ایک پائلٹ بھی پکڑا راجستھان میں، پاکستان کا ایک پائلٹ پکڑا ہم نے، لیکن اس کے اوپر کوئی انہوں نے ایویڈنس نہیں دیا۔ جس طرح کہ پاکستان نے 5 طیارے گرا دیے تھے پہلے دن، لیکن کوئی ایویڈنس نہیں تھا۔ آپ کے لیے میجر گوراواریہ یہ ایک شرمناک بات ہے کہ آپ اتنی مکاری سے جھوٹ بولتے ہیں لیکن آپ کو شرمندگی بھی نہیں ہوتی۔ The fourth thing آپ کے لیے کہ آپ ایک ایسے ملک کو سپورٹ کرتے ہیں، اسرائیل کو، کہ جس نے غزہ میں معصوم بچوں کی جانیں لی، سیویلینز کو مارا، انہوں نے 80,000 سے زیادہ لوگوں کو وہاں پر شہید کیا۔ آپ ایک ایسے بندے کو سپورٹ کرتے ہیں کہ جو انسانیت کا قاتل ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو بھی دنیا کا مذہب ہے وہ کم از کم انسانیت کا درس دیتا ہے، چاہے وہ ہندوازم ہی کیوں نہ ہو۔ ایک اور چیز جو آپ کے لیے بہت زیادہ شرمناک ہے کہ آپ اس بندے کو سپورٹ کرتے ہیں کہ جو ڈیموکریسی کے نام پر ڈکٹیٹرشپ کر رہا ہے آپ کی انڈیا میں۔ تقریباً 40 یا 48 کروڑ مسلمان ہیں اور اس کے علاوہ باقی سارے ہندو، تقریباً 30-40% آپ کے مسلمان ہیں۔ مگر اگر آپ ان مسلمانوں کو دیکھیں تو آپ کے ملک میں رہتے ہوئے ڈیموکریسی کے انڈر، اگر وہاں پر آپ کے ملک میں ڈیموکریسی ہوتی تو کبھی بھی مودی صرف ہندوؤں کے لیے بات نہ کرتا بلکہ مسلمانوں کے لیے بھی بات کرتا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ کے ملک میں ڈیموکریسی نہیں ہے، بلکہ آپ اس بندے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ بھی آپ کے لیے شرمناک بات ہے کہ آپ مودی کو سپورٹ کرتے ہیں، اور وہ ایک ایسے بندے کو کہ جو اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، جو اپنے فائدے کے لیے پلوامہ کر سکتا ہے پاکستان کے ساتھ مل کر، جو اپنے فائدے کے لیے پہلگام کر سکتا ہے پاکستان کے ساتھ مل کر، جہاں پر معصوم بچوں کی جانیں لے سکتا ہے وہ، جہاں پر وہ اسرائیل کے ساتھ مل سکتا ہے، جہاں پر وہ مدرسوں کے اوپر حملہ کر سکتا ہے، جہاں پر وہ مسجدوں کو ویران کر سکتا ہے، جہاں پہ وہ مندروں کو ختم کر سکتا ہے، اس کے اپنے فائدے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو تم ایک ایسے بندے کو سپورٹ کرتے ہو کہ جو ڈیموکریسی کے نام پر ڈکٹیٹرشپ کر رہا ہے تمہاری انڈیا میں۔ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ گوراواریہ کو تھوڑی سی بھی اگر اس میں شرم ہوگی نا تو کبھی بھی خود کو عقل مند نہیں کہے گا۔ اگر یہ عقل مند ہوگا تو یہ میری ان باتوں کو ریئلائز کر کے یہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لے گا، اور جتنی بھی اس نے غلطیاں کی اس کے اوپر یہ مانے گا ان چیزوں کو کہ میں نے غلطی کی۔ دنیا میں سب سے جو بڑی چیز جو بہت زیادہ مشکل ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایڈمٹ کریں کہ میں نے یہ غلطی کی۔ تو اگر آپ ایڈمٹ کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اگر میری باتیں بری لگی ہوں تو آئی ڈونٹ کیئر کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ میجر گوراواریہ کو آگے خیال کرنا چاہیے کہ کبھی بھی اس طرح کی کوئی غلطی نہ کرے، اور اگر کرے بھی تو سوچ سمجھ کر بات کرے۔